ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہمارا یہ درس اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کی غرض سے بہار شریعت کا 16واں حصہ حظر و اباحت کا درس چل رہا ہے کہ اس میں تمام ابواب پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تمام کے تمام اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بہت مفید ہے۔ گزشتہ ہفتہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں اور چند صورتوں کے حوالے سے فضائل سماعت فرمایا، اور یہ گزشتہ 2-3 ہفتوں میں یہ باب مکمل ہوا۔ اب یہاں سے مصنف عیادت اور علاج سے متعلق بیان شروع کر رہے ہیں، یعنی مریض کی عیادت کرنا اور بیماروں کا یا اپنے مرض کا علاج کرانا۔ تو عیادت سے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ عیادت کی فضائل سے متعلق کتاب الجنائز میں احادیث ہم نے ذکر کر دی، اور جو لوگ بہار شریعت کے درس میں شریک ہوئے وہ عیادت سے متعلق فضائل سماعت فرما چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ صرف اور صرف علاج سے متعلق احادیث بیان کریں گے، اور عیادت سے متعلق اگر کسی کو پڑھنا ہو تو وہ اس کتاب کے چوتھے حصے کی طرف رجوع کرے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری، ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کی دوا رب تبارک و تعالیٰ نے نہ پیدا فرمائی ہو۔ ہاں، جو لا علاج مرض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس دوا کی کھوج نہیں کر پائی، ورنہ وہ دوا خود اپنے طرف سے تھوڑی پیدا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ جو دوا ہے اس کا پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالی، اس کا خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالی۔ تو کوئی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بیماری کا علاج ہے، دوا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب بیماری کو دوا پہنچ جائے گی اللہ کے حکم سے اچھا ہو جائے گا۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے اسامہ بن
شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم دوا کریں؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو دوا کرو، کیونکہ اللہ نے بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، سوا ایک بیماری کے کہ وہ بڑھاپا ہے، بڑھاپا کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو فطری چیز ہے۔ ابو داؤد نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، پس تم دوا کرو مگر حرام سے دوا مت کرو، یعنی جو چیز دوا میں جو اجزاء جو اس کا فارمولہ ہو اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائے خبیث سے ممانعت فرمائی، یعنی خبیث چیزوں سے جس کو شریعت نے خبیث کہا ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ترمذی و ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، کہ مریض حالت مرض میں اتنا نہیں کھا سکتا جتنا حالت صحت میں کھا سکتا ہے، تو اس کو کھانے پر مجبور نہ کرو، جب وہ اسے حاجت ہوگی وہ خود ہی اپنی طاقت بھر تناول کر لے گا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ رکھے کہ ایک ڈیڑھ دو دن تک کھائے نہ کچھ، کیونکہ پھر دوا کے لیے غذا بھی ضروری ہے، تو یہ ضروریات میں سے ہے۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کھانے کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو، یہ حکم اس وقت ہے کہ کھانے کا اشتہائے صادق ہو، یعنی کہ اس کو کھانے کی سچی خواہش ہو، واقعی میں وہ کھانا چاہتا ہو، کیونکہ حالت مرض میں بندے کو کھانے پینے کا من نہیں کرتا ہے۔ ابو داؤد نے ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت علی، یعنی حضرت علی کے ساتھ میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نقاہت تھی، یعنی کمزوری تھی بیماری کی وجہ سے، یعنی بیماری سے ابھی اچھے ہوئے تھے، ابھی مکمل ان کو آرام نہیں ہوا تھا۔ مکان میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کھجوریں تناول فرمائی، حضرت علی نے کھانا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم نقیہ ہو، یعنی تم ابھی اچھے ہوئے ہو، ابھی تم نقیہ ہو۔ کہتی ہیں کہ جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس میں سے لو کہ یہ تمہارے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض کو پرہیز کرنا چاہیے، جو چیزیں اس کے لیے مضر ہے ان سے بچنا چاہیے، کہ جان بچانا یہ تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جان اگر جانے کا اندیشہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر حرام گوشت ہے، مردار ہے یا سور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور بندہ نہیں کھائے تو مر جائے گا، تو اس پہ فرض ہے کہ اتنا کھا لے جس سے وہ بچ جائے۔ اگر نہیں کھایا اور مر گیا تو گناہ گار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو پیاس لگی ہے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے شراب کے، اور اگر وہ پانی نہیں پیتا ہے تو مر جائے گا، تو اب اس پر فرض ہے کہ اتنی شراب پی لے جس سے اس کی جان بچ جائے، اور اگر وہ نہیں پیتا ہے اور مر گیا تو گناہ گار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسے کہتے ہیں ضرورت، کہ جس میں جان جانے کا اندیشہ ہو تو الضرورت و طبیح المحظورات،
جو ضرورتیں ہوتی ہے وہ ممنوعات کو حلال کر دیتی ہے، بس اتنا ہی جتنے کی حاجت ہے، نہیں یہ کہ پورا بوتل لے کے بیٹھ گئے یا پورا پیٹ بھرنے لگے، نہیں، جس سے جتنے سے جان بچ جائے۔ تو اس لیے جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر بندہ مریض ہے اور کوئی ایسی شے ہے جس سے وہ کھاتا ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے عمران بن حسین و ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے، یعنی ان دونوں میں زیادہ مفید ہے۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا جھاڑ پھونک کراؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد سبقت لے جاتی۔ اور نظر بد سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، نظر بد یہ صحیح ہے، یعنی کہ یہ سچی ہے۔ اگر نظر بد ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر، جس کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پتھر پہ لگے، چٹان پہ لگے تو چٹان کو دو ٹکڑے کر دے، تو انسان کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور نظر بد کی بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے، تو نظر بد یہ حق ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو لہٰذا جس کو نظر لگے تو ضرور یہ جھاڑ پھونک وہی ہے کہ دم کر دینا، کسی چیز سے نظر اتار دینا، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے نمک سے اتاری جاتی ہے، مرچ سے اتارے جاتی ہے، یہی جھاڑ پھونک ہے۔ اگر کوئی اسے ناجائز و حرام کہے تو اس سے کہا جائے کس حدیث میں ذکر ہے یا کس قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دلیل حرمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں۔ یا اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا جائے، آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، گزشتہ ہفتہ آپ نے سماعت فرمایا، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سمجھ میں؟ یہ چھوٹی چھوٹی سوریں آسان جو ہم بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں، ان سب معاملات میں بہت مفید ہے۔ صبح شام دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بچوں پر دم کرے، خود دم کرے، جو گھر میں بیمار ہے اسے دم کر کے پلائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شفا ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے میں زردی تھی، یعنی پیلا پڑ گیا تھا اس کا چہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا، عمرو بن حزم کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑنے کو منع فرمایا اور ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے، یعنی جب بچھو ڈنگ مار لیتا ہے تو اس کا زہر اتارنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ارشاد فرمایا، اس میں کچھ حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے نفع پہنچائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کی پتی توڑ کے اور اس کو رگڑ کے اگر بچھو جہاں کاٹا ہے وہاں رکھ دیا جائے تو زہر پورا باہر آ جائے۔ یہ کوئی مفقود درخت نہیں ہے، بہت عام درخت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ شہروں میں نہیں مل پائے گا۔ ہم لوگ رتنا گیری میں پڑھتے تھے تو اکثر و بیشتر ہوتا تھا کہ بچوں کو بچھو کاٹ لیتا تھا، تو ایک دور گاؤں میں، وہاں سے 2-4 کلومیٹر تھا، ماغزن کر کے گاؤں تھا، وہاں کوئی مسلمان شخص تھا، وہ درخت جانتا تھا، اور وہ جنگل ہے پورا رتنا گیری، پورا مہاراشٹر جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے،
تو وہ گاؤں وغیرہ میں بڑے زیادہ جو ہے جنگلی علاقے ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں یا کھیت ہوتی ہیں، تو اس کے پاس وہ پتیاں ہوتی تو وہ اس کو گھس کے وجہ سے رکھ دیتا تھا، زہر باہر آ جاتا تھا، وہ رگڑ دیتا اور بچے جس کو بھی ڈنگ مارا ہوتا وہ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو جاتا۔ تو جھاڑ پھونک کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے زہر نکالنے کا کئی طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ بچھو کا جھاڑ، یہ کوئی جھاڑ نہیں ہے، بچھو کے زہر جھاڑنے کا آلہ یا کوئی سامان، کوئی شے کہ جس کے ذریعے سے بچھو کا زہر اتارا جائے۔ تو جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ نفع پہنچائے۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، کہتے یعنی کہ دیکھے اس حدیث میں نبی پاک نے کتنا بڑا درس دیا کہ اگر تمہارے پاس یہ شے ہے اور اس سے تم جھاڑ پھونک کر سکتے ہو، زہر اتار سکتے ہو تو اتارو، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ نفع پہنچائے۔ اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ اگر کسی کی خوشی دیکھ لیں اور اسے کوئی تکلیف آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف میں مبتلا رہے، مزہ لیں، پیٹھ پیچھے اس کے پر جملے کستے ہیں، تانے کستے ہیں، مزہ لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ مسلمان بھائی پریشانی میں ہے اس کی مدد کر دی جائے۔ تو لہٰذا یہ حسد اور بغض میں یہ چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا درس آئے گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دے کر خوش ہونا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کی فطرت نہیں ہے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں، اسلام نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے، اسلام کے ظہور سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ میں آئی بات، یعنی کہ جب تک اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، چاہے پھر وہ ناجائز و حرام کے درجے میں آتا ہو یا کفر و شرک کے درجے میں آتا ہو، جب تک خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، جھاڑ پھونک کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدوہ نہیں، یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں، اور نہ بدفعلی ہے اور نہ ہامہ ہے، نہ سفر، اور مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ عدوہ کہتے ہیں مرض لگنے کو، مرض متعدی ہونا، ایک سے دوسرے کو مرض لگنا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس سے ہاتھ مت ملاؤ، اس کے قریب مت رہو ابھی، نہیں تو انفیکشن ہو جائے گا، اس کا مرض آپ کو لگ جائے گا۔ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ کورونا کے زمانے میں بھی ہاں یہ ہے کہ احتیاطاً، کیوں نبی پاک نے فرمایا کہ جزامی مجزوم سے بھاگو، مجزوم جانتے ہو جس کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، انگلیاں گل کے گرنے لگتی ہے، کوڑی کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے بھاگو، کہ اگر تم اس کے ساتھ رہے اور خدا نہ خواستہ تمہیں بھی ہو گیا تو تمہیں یہ بدگمانی ہوگی کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وجہ سے اس بدگمانی سے بچانے کے لیے نبی پاک نے کہا، بچنے کے لیے نبی پاک نے کہا کہ کوڑی سے یا کوڑ سے، کوڑ والے مرض سے، مریض سے دور رہو۔ تو مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدفعلی ہے کہ بلی سامنے سے گزر گئی تو بھائی آج کا کام خراب ہو گیا، سمجھ آئی بات؟ کانچ ٹوٹ گئی تو بولے ارے لگ رہا ہے آج جو ہے گھر میں مصیبت آنے والی ہے، کوا چلا دیا تو کچھ معاملہ ہو گیا، وہ گھر کے اوپر سے الو چلا گیا ہے، یہ سب اس کا کوئی، ہامہ کہتے ہیں الو کو، ہامہ کہتے ہیں الو کو، تو اس سب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث آگے آئے گی کہ اچھا فعل ہے کہ کسی کے منہ سے، آپ کام پہ نکل رہے ہیں، کسی کے منہ سے کوئی اچھی بات نکل گئی تو اس سے حسن ظن رکھا جائے کہ ہاں بھائی انشاءاللہ اس کے وجہ سے کام اچھا ہو جائے، اس کا جملہ اللہ نے قبول کر لیا تو معاملہ اچھا ہو جائے، لیکن بدفعلی یہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح ہوتا ہے، یعنی صاف ستھرا ہوتا ہے اور دوڑتا ہے، اور خارشتی اونٹ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی کھجلی والا اونٹ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے
تو اسے بھی خارشتی کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کو کس نے مرض لگا دیا؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اچھا اونٹ ہے، اس کو ایک کھجلی والے اونٹ کے ساتھ کھڑا کر دیا تو اس کھجلی والی کی وجہ سے اس کو بھی کھجلی ہو گئی، خارشتی ہو گئی ہے، خارش زدہ ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا جو پہلے جس کو ہوئی تھی اس کو کس نے لگایا؟ جس طرح اس کو لگی ہے اس طرح اس کو بھی لگی ہے۔ مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشتی ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا۔ مرض کو متعدی ہونا، مرض کا متعدی ہونا یعنی ایک مرض دوسرے کو لگنا غلط ہے، اور مجذوم سے بھاگنے کا حکم سد ذرائع کے قبیل سے ہے، یعنی ذرائع روکنے کے قبیل سے ہے کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جذام پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا ہے نا، چاہے جو بھی مرض ہو۔ یہاں پہ ایک مرض کا ذکر ہوا، یہ اس وقت متعدی سمجھا جاتا تھا۔ آج کو عام طور پہ آپ کوئی بھی مرض لے سکتے، جیسے کورونا ابھی گیا، ٹی بی ہے یا کوئی اور مرض ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا جھوٹا مت کھاؤ، اس کے ساتھ مت رہو، یہ مت کرو وہ مت کرو کہ اس کا مرض اڑ کے تم کو لگ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بچنے کے لیے کہ اگر واقعی میں وہ مرض تمہیں بھی ہو گیا تو یہی سوچو گے کہ بھائی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے اور اس فاسد خیال سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اس سے دور رہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعل اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کے زبان سے اگر اچھا کلمہ نکل گیا یہ فعل حسن ہے۔ سمجھ ابھی جو میں نے بتایا یہ فعل حسن ہے، لیکن بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ جو میں نے کئی بار اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اختلاط کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں جو غیروں کی ہے وہ ہم میں آ گئی۔ بلی آگے سے گزر جائے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، بلی آگے سے گزر گئی تو راستہ کاٹ لی، پھر کھڑے ہو جاؤ، کوئی دوسرا جائے گا تو اس کے بعد میں جاؤں گا، یہ سب کوئی تصور نہیں ہے اسلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کے بہت ساری غلط باتیں جو ہمارے گھروں میں رچ بس گئی ہے ہماری عورتوں کے اندر، اس سب کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو کہتے ہیں بدفعلی۔ ابو داؤد و ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی کہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جو کوئی ہم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو وہ اللہ عز و جل پر توکل کر کے چلا جائے، اپنا کوئی کام نہ روکے۔ سمجھ آئی بات؟ اپنا کوئی ارادہ جو آپ نے عزم مصمم کر لیا ہے اس کو پھر ان تمام چیزوں سے بدفعلی جس سے لیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرے، آگے بڑھے، بسم اللہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اگر ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے تو صدقہ کرے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نکل جائے اپنے کام پہ، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فیصلہ فرما دے گا۔ ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہ یا راشدو یا نجیحو سنیں، یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا معلوم ہوتا کہ یہ کامیابی و فلاح کی فعل نیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابو داؤد نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، وہی بدفعلی، بدشگونی۔
جب کسی عامل کو بھیجتے اس کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرہ پر ظاہر ہوتے، اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں دکھائی دیتے، اور جب کسی بستی میں جاتے اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرہ میں دکھائی دیتے، اور ناپسند ہوتا تو کراہیت کے آثار چہرہ میں دکھائی دیتے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ناموں سے آپ بدشگونی لیتے، بلکہ یہ اچھے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے اور برے نام ناپسند تھے، بس اتنی بات ہے۔ ابو داؤد نے عروہ بن عامر سے مرسلاً روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعل اچھی چیز ہے اور برا شگون کسی مسلم کو واپس نہ کرے، یعنی کہیں جا رہا تھا اور برا شگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے۔ جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے یعنی برا شگون پائے تو یہ کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ یہ اب انشاءاللہ اس سے متعلق 2-3 حدیثیں سماعت فرما لے، اور یہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ابھی پریکٹیکلی ہم نے چند سال پہلے کورونا مرض سے ہم جو گزرے ہیں تو اس میں جگہ جگہ جو پوری دنیا میں قانون لگا ہوا تھا کہ بندہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہ جائے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بڑی بات ہے، بلکہ ایک شہر میں بھی کئی جو ہے ہاٹ اسپاٹ بنا دیے گئے تھے نا، کہ وہ ہاٹ اسپاٹ علاقہ ہو گیا، وہاں جانے نہ وہاں سے کوئی آئے نہ وہاں کوئی جائے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس جگہ پہ طاعون ہو گیا ہے، طاعون یہ ایک مرض ہے جو غالباً چوہے کے مرنے سے یا چوہے سے پھیلتا ہے، چوہا وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ پھوڑا ہو جاتا ہے، اور پھوڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر اس میں مر جاتا ہے۔ تو طاعون کی وبا جب یہ پھیلتی تو اپنے چپیٹے میں لیتے جاتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کہیں طاعون ہو گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور تم جہاں ہو وہاں طاعون ہو جائے تو وہاں سے اب کہیں اور نہ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہیں پہ رہو۔ صحیح مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا، جب سنو کہ کہیں ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو اب بھاگو مت، وہیں رہو، ہے نا؟ کیونکہ اس سے یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ تم جاؤ گے اگر دوسرے شہر میں بھی طاعون کی وبا پھیل گئی تو سوچیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ امام احمد و بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس کو بھیجتا، اس کو اللہ عز و جل نے مومنین کے لیے رحمت کر دیا۔ جہاں طاعون واقع ہو اور اس شہر میں جو شخص صبر کر کے اور طلب ثواب کے لیے ٹھہرا رہے اور یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ یہ پہلے کی قوم کے لیے، پہلے کی امت کے لیے عذاب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو رحمت کر دیا کہ جہاں پر طاعون ہے بندہ اگر وہیں رک جائے اور یہ نیت کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور پھر اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام بخاری و مسلم و احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر مسلم کے لیے شہادت ہے، یعنی جو اس مرض میں انتقال کر جائے اسے اللہ تبارک و تعالی شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس سے متعلق مسائل بیان ہوں گے، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہوگی
کہ حرام چیزوں سے دوا کرنے سے منع فرمایا گیا، اور آج عام طور پر الکوہل دوا میں شامل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے مسائل میں اس کا میں ذکر کر دوں گا، آپ تمامی حضرات بھی ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کوئی درس دیا اسے یاد رکھنے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درس دینے میں، احادیث بیان کرنے میں، احادیث کی تشریح و تفہیم کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین۔